اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، یعنی محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اہتمام رمضان کے بعد محرم کے روزوں کا فرمایا کرتے تھے اتنا کسی اور روزے کا نہیں فرماتے تھے۔ تو نبی کے زمانے سے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، نبی کے زمانے سے محرم کے مہینے میں کی اہمیت اور عظمت اس کو حاصل ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینے کو گئے تھے ہجرت کر کے، تو آپ نے وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، چونکہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی، اس لیے یہ لوگ شکرانے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس وجہ سے روزہ رہتے ہیں تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پوری طرح نہیں کرتے، اصل ان کے متبعین اور فالوورز تو ہم ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ سارے صحابہ نے روزہ رکھا۔ پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، روزہ تو ہم رہ رہے ہیں لیکن اس روزے میں یہودیوں سے مشابہت پائی جا رہی ہے، 10 محرم کو وہ لوگ بھی روزہ رہتے ہیں، 10 محرم کو ہم بھی روزہ رہتے ہیں، اس وجہ سے مشابہت پائی جا رہی ہے۔ تو آپ ہی نے فرمایا ہے کہ مشابہت سے بچنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سال تو روزہ ہم نے رہ لیا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک اور روزہ ملا کر رہوں گا، 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملانا ہے یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملانا ہے۔ ایک روزہ نہ رہو بلکہ 2 روزے رہو، کیونکہ مشابہت جو ہو رہی ہے اس مشابہت سے بچنا لازم ہے۔ اس وجہ سے 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بارے میں علماء نے یہ مسئلہ بتایا کہ 10 محرم کا روزہ کوئی رکھنا چاہتا ہے صرف ایک دن کا، تو ایسا ایک دن کا روزہ رہنا مکروہ ہے۔ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رہے، 9 اور 10 کا، یا پھر 10 محرم کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لیں، 10 اور 11 کا، 2 روزے ملا کر رہیں، ایک روزہ رہنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک ہی روزہ رہ سکتا ہے تو ایک ہی روزہ رہ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو ہے محرم کے تعلق سے، 10 محرم کے تعلق سے، عاشورے کے تعلق سے اسلام نے جو تعلیمات دی ہے وہ تعلیم، قرآن نے جو بیان فرمایا ہے 10 محرم کے بارے میں، قرآن کا بیان، 10 محرم کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان کہ 10 محرم کی فضیلت عاشورے کی فضیلت اس وجہ سے ہے۔